کہ اس مقدس قرآن کو، اس مقدس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی دوسرے مہینوں میں نہیں بلکہ ہم کو رمضان میں عطا فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کیا کہتا ہے معلوم ہے کہ بندہ تو نیکی کرتا ہے نا، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، یہ ساری چیزوں کو تو کرتا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے۔ میں تیری نماز کی وجہ سے راضی ہو جاتا ہوں، تجھے نیکیاں دیتا ہوں، تیرے حج کی وجہ سے تجھ سے راضی ہوتا ہوں، تجھے نیکیاں دیتا ہوں، تیرے اور عبادتوں کی وجہ سے میں راضی ہوتا ہوں، تجھے نیکیاں دیتا ہوں۔ لیکن رمضان کا معاملہ الگ ہے، روزے کا معاملہ الگ ہے۔ اے بندہ جب تو روزہ رکھتا ہے نا تو روزہ رکھنے کے بعد میں تجھ سے راضی ہوتا ہوں، تجھے نیکیاں نہیں دیتا، میں تجھے نیکیاں نہیں دیتا بلکہ تیرے روزہ رکھنے کی وجہ سے میں خود تیرا ہو جاتا ہوں، میں رب العالمین خود تیرا ہو جاتا ہوں۔ اور جس کا رب ہو جائے اسے نیکیوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جس سے رب راضی ہو جائے اسے نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جس سے رب راضی ہو جاتا ہے سب اس سے راضی ہو جایا کرتا ہے۔ تو روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے، انسان جب روزے کی پابندی کرتا ہے تو خود اللہ تبارک و تعالی ہمارا ہو جاتا ہے۔ یہ روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا، کس وجہ سے کیا؟ تو ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے، بہیجۃ الانوار کتاب ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور بنانے کے بعد جسم میں روح ڈالی، روح ڈالنے کے بعد حضرت آدم کو جنت میں اتارا گیا، اور جب جنت میں اتارا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے حضرت آدم سے کہا، اے آدم جنت میں فلاں درخت ہے، اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ یہ آزمائش کے طور پر اللہ نے بتا دیا کہ اے آدم میں تجھے جنت میں ڈال رہا ہوں، جنت میں اتار رہا ہوں، جو جنت میں جیسی زندگی چاہے گزار سکتا ہے، جنت کے جھولے میں جھولا جھول سکتا ہے، جنت کے نہر سے پانی پی سکتا ہے، جنت کے کسی محل میں آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے، جنت کے کسی کونے میں بھی تو بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن ایک درخت ہے، اس درخت سے تم نہ کھانا، اگر کھاؤ گے تو اس کے لیے بہت ہی بڑا گناہ ہو جائے گا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اکیلا بیزار آنے لگا، اکیلے جنت میں پھرنا بڑا بیزار آنے لگا۔ کیسا اکیلے پھرنا؟ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ میں اکیلے بڑا بیزار ہوتا ہوں، اکیلے مجھے ٹینشن آتا ہے، اے اللہ مجھے جوڑا نصیب عطا فرما، اے اللہ مجھے جوڑا نصیب عطا فرما۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے فصلی سے ہماری ماں حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور جب دونوں وہاں ملے آپس میں جنت میں ملے، اب عورت جو ہوتی ہے نا آدھی عقل والی ہوتی ہے، عورت کو کبھی فل عقل ہوتا چ نہیں۔ اللہ کے بڑے بزرگان دین کے بڑے بڑے صاحبزادیاں ہیں، ان کی بات چھوڑ کر کے، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، ان کی بات چھوڑ کر کے، ٹھیک ہے، تو عورتیں جو ہوتی ہے ناقص العقل ہوتی ہے، آدھی عقل ہوتی ہے ان کو۔ کہنے لگی، اے آدم جنت میں اتنے اچھے اچھے فروٹ ہے، جنت میں اچھے اچھے پھل ہے، سب کچھ کھانے کے لیے اجازت دیا، وہ درخت میں سے کھانے کی اجازت کہیں کو نہیں دیا؟ وہ بہت ٹیسٹ ہے، بہت ایسا ہے، میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے بہت لذیذ ہو، بہت ٹیسٹ ہو، کیونکہ شیطان حضرت حوا کے اوپر حملہ کر چکا تھا، اور بیوی کی بات میں آ کر کے حضرت آدم نے اس درخت سے ایک دانہ کھا لیا، اور جب دانہ کھا لیا، اب ہمیں کھائے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹوائلٹ جانے کی ضرورت پڑتی ہے نہیں پڑتی ہے؟ تو ایسے ہی حضرت آدم نے دانہ کھایا، اور دانہ کھانے کی وجہ سے پیٹ میں ٹوائلٹ جانے کی حرارت پیدا ہو گئی۔ اب جنت میں کدھر جاتے؟ جنت میں ٹوائلٹ کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، کہاں جاتے؟ حضرت آدم پریشان ہوئے، اے اللہ کیا کروں میں، کہاں جاؤں میں؟ اب مجھے ضرورت پڑی ہے، پیٹ کو ہلکا کرنا ہے، اب یہاں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ میں جا کر کے بیٹھ سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم سے ناراض ہو گئے، میں نے درخت سے کھانے کے لیے منع کیا تھا، اب تو کھا لیا ہے، اب تیری سزا یہ ہے کہ تو جنت میں نہیں رہے گا، میں تجھے تیری بیوی کے ساتھ زمین پہ اتار دیتا ہوں۔ اب حضرت آدم کو زمین پر اتار دیا گیا۔ یہ جو روزے فرض ہوا 30 روزے کیوں فرض ہوا اس کی وجہ بتا رہا ہوں۔ حضرت آدم زمین پہ آئے
تو کتابوں میں آیا ہے، بہیجۃ الانوار کتاب میں ہے کہ اس ایک دانے کا اثر حضرت آدم کی پیٹ میں 30 دن تک موجود تھا۔ اس ایک دانے کا اثر حضرت آدم کے پیٹ میں 30 دن تک موجود تھا۔ حضرت آدم رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، تو قبول فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم کا رونا پسند نہیں کر رہا ہے، حضرت آدم کا آنسو بہانا پسند نہیں کر رہا ہے، حضرت آدم کا توبہ کرنا پسند نہیں کر رہا ہے، قبول نہیں کر رہا ہے۔ الغرض عاجز ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ میں کیسے توبہ کروں کہ تو قبول فرمائے گا؟ اے اللہ میں کیسے توبہ کروں کہ تو قبول عطا فرمائے گا؟ میں ہر طریقے سے تیری بارگاہ میں توبہ کیا، لیکن تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آخر تو ہی بتا میں توبہ کروں تو کیسے کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اے آدم جب تو جنت میں تھا تو جنت میں کیا دیکھا تھا؟ تو حضرت آدم کہتے ہیں کہ جنت میں میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تو صرف لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، تو صرف اللہ کی وجہ، اللہ کی میری بارگاہ میں اللہ ہونے کی وجہ سے توبہ کر رہا ہے، میرے حبیب کے نام کو جوڑ لے، محمد کے نام کو جوڑ لے، میرے حبیب کے وسیلے سے تو توبہ کر، میں تیری توبہ قبول عطا فرماؤں گا۔ الغرض اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، اللہ تجھے اس نام کا واسطہ جس نام کو تو نے اپنے ساتھ جوڑا ہے، تجھے اس محمد کا واسطہ جس محمد کو تو نے اپنے ساتھ جوڑا ہے، میں تیری بارگاہ میں اپنی غلطی کی توبہ کرتا ہوں، تو اپنی بارگاہ میں میری توبہ قبول عطا فرما۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول عطا فرمایا، اور قبول فرما کر کیا کہا معلوم ہے؟ تیرے پیٹ میں جو 30 دن تک وہ تھا اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا بدل ہونا چاہیے۔ اب تیرے پیٹ میں یہ جو نا حرکت کرنے کی وجہ سے، غلطی کرنے کی وجہ سے، اب آزمائش میں مبتلا ہونے کی وجہ سے 30 دن تیرے پیٹ میں تھا، اب تجھے اس کا بدل چاہیے، اس کا کفارہ چاہیے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، اللہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ تب اللہ نے کہا، اے آدم رات دن 30 دن تک روزہ رہنا ہے۔ کب بولو؟ 30 دن تک۔ کب تک؟ رات بھی دن بھی، رات میں بھی نہیں کھانا، دن میں بھی نہیں کھانا۔ حضرت آدم کے اوپر یہ فرض تھا کہ نہ رات میں کھا سکتے تھے نہ دن میں کھا سکتے تھے۔ ہمیں تو مغرب کے بعد اچھا کوٹ لیتے ہیں، ٹھنڈا پانی لاؤ، ٹھنڈا شربت لے کے آؤ، وڑے لاؤ، بھونڈے لاؤ، سموسے لاؤ، ایسا لاؤ ویسا لاؤ، پھر بھی یہ جہنم بھرتاج نہیں، یہ جہنم ہمارا بھرتاج نہیں۔ حضرت آدم اپنی ایک غلطی کو معاف کروانے کے لیے رات دن روزہ رکھتے تھے، ہمیں تو سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارا تو ہر وقت گناہوں میں گزرتا ہے، ہر لمحہ گناہوں میں گزرتے ہیں، تو ہمارے روزے کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو اللہ کے رسول کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی وجہ سے ہمارے اوپر صرف دن کا کھانا بند کیا، رات کا کھانا بند نہیں کیا۔ یہ اللہ کے نبی کا کرم ہے، اللہ کے نبی کی امت میں پیدا ہونے کا یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے دن کا کھانا بند کیا، رات کا کھانا بند نہیں کیا۔ رات کا بھی بند کر دیتے تو کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ روزہ نہیں رہتے تھے، صاف سیرے سے روزہ نہیں رہتے۔ جو بھی جرے جرے لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی روزہ نہیں رہتے تھے، دن میں تو برداشت کرتے، رات کو کیسا برداشت کرنا؟ ہماری یہ حالت ہوتی تھی۔ الغرض میرے دوستو، روزہ فرض کرنے کی وجہ یہی ہے کہ جو تم گناہ کرتے ہو، جو تم خطائیں کرتے ہو، جو تم سے غلطیاں ہوتی ہے، جو تم سے خطائیں ہوتی ہے، ان گناہوں خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں روزہ رہو۔ اللہ اس روزے کی وجہ سے، جیسے بھوکا رہنے کی وجہ سے تمہارا پیٹ جلتا ہے، جلتا نہیں جلتا پیٹ میں حرارت پڑتی نہیں پڑتی ہے، جیسے بھوکا رہنے کی وجہ سے تمہارے پیٹ میں حرارت پڑتی ہے، اسی حرارت کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی جلا دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو بھی جلا کر کے راکھ کر دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر روزہ فرض کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں کو جلا کر کے، راکھ کر کے، خاک کر کے، گناہوں کو مٹا کر کے متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ والا بن جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے والا بن جاؤ، ورنہ